السلام علیکم الائڈ اسکول علیس کیمپس جماعت ہفتم. کیا حال چال ہے سب بچوں کے؟ مضمون کون سا بیٹا ہمارا آج؟ مضمون اردو. ٹیچر کا نام بتاؤ. اب تو ٹیچر کا نام پتہ چل گیا ہوگا نا اپنا. کیا نام ہے؟ جلدی. شاباش شاباش. کیا تھا؟ مس فوزیہ خان. ٹھیک ہے. آج ہماری کون سی کلاس ہے؟ تیسری. اس تیسری کلاس میں ہم آپ کو ایسی شخصیت کے متعلق بتائیں گے، ان کی القابات، ان کے ہونے کی وجہ سے آج جو انسانوں کو عزت ملی وہ کسی اور کے دم سے نہیں تھی. فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اور کیوں کیا یہ وجہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. اب سبق اپنی کتابیں نکالیے اور سبق کا آغاز کرتے ہیں. آپ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ سورج مکھی. سورج مکھی کا صفحہ نمبر 4 نکالیے اور میرے ساتھ بلند خوانی کیجیے اور ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کی اصلاح کیجیے گا. جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ الفاظ غلط ادا ہو رہے ہیں تو میرے ساتھ پڑھتے جائیے اور ان کی اصلاح کرتے جائیے گا. ٹھیک ہے بیٹا. آپ کو پتہ ہے کس طرح سے کام ہوتا ہے ہمارا؟ آپ نے پہلے دونوں کلاسز کے کام کر لیے یا نہیں؟ ساتھ ساتھ کام اچھی طریقے سے کرتے جائیے گا اور انہیں یاد بھی کرتے جائیے گا. چلیں بیٹا صفحہ نمبر 4 کھولیے. میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم. کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر. دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے. کیا باطل کو غرق موجۂ شرمندگی جس نے. گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے. غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے. وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں. وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارہ، بے سہاروں کا سہارا ہے. ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں. ٹھیک ہے. یہ تھی ہماری بلند خوانی. نظم کس نے لکھی؟ حفیظ جالندری نے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی وضاحت بھی دیتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے الفاظ معنی بھی لکھواتی ہوں. چلیے پڑھیے ان کے مشکل الفاظ کے معنی. مسجود ملائک وہ پیغمبر جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا. مسجود حقیقی وہ ہستی جس کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، یعنی رب العزت. شیدہ عاشق، فریفتہ، دیوانہ. ساجد سجدہ کرنے والا. غرق موجۂ شرمندگی احساس ندامت میں ڈوبا ہوا. عبد بندہ، غلام. گدا فقیر. افسون فریب، مکر. باطل ثنا خواں ناحق، بے اصل، غلط تعریف کرنے والا. ٹھیک ہے. یہ ہوگا اس کے معنی. اب اس کی وضاحت. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب داور سرور عالم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو پکارا جاتا ہے، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اور اتنے اچھے انعام و اکرام کے ساتھ
اتنے سارے ناموں کے ساتھ آپ کو پکارا گیا، آپ کی ہر خصوصیت کی وجہ سے۔ آپ لوگوں کے غمخوار اور ضرورت مندوں کی مددگار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پورے عالم کے کیا ہیں، ان کی مدد کرنے والے اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے اور خرابیوں سے بچانے والے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس پوری کائنات کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور آپ کے نور کا ایک قطرہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور سکھانے کے بعد جو کچھ علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، اس کے بعد سکھانے کے بعد وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور کہا، بتاؤ آدم، میں نے اس مطلب ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، یا جو کچھ میں نے تمہیں علم دیا اس کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے جیسے فرشتوں کے سامنے وہ سب کچھ بتایا جو اللہ نے انہیں علم دیا تھا، تو فرشتے کہنے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہو، آپ ہی بہتر جانتے ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دلوایا۔ کیا ساجد کو شیدہ، جس نے مسجودی حقیقی پر ساجد سجدہ کرنے والا، شیدہ وہ عاشق، وہ فرشتہ کہ اس نے رب کائنات کو جانا، اور اس کے ساتھ جاننے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف کیا کہ وہی ہستی ہے جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس کے ہونے کے یقین پر انسان نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، اور اس عشق اتنی محبت سے کیا کہ وہ اس کا جو سجدہ، اس کا جو عمل سب کیا ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، یعنی اپنے رب کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور اپنے رب کو اس قدر عزت، اس قدر چاہنے لگا کہ وہ اپنے رب کو بند آنکھوں سے بھی وہ اپنے تصور کرنے لگا۔ جھکایا اب کو درگاہ معبود حقیقی پر، درگاہ سے کیا مراد ہے، یا مسجد پر، مسجد ہو گئی یا وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب بندہ جھکایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کو تحفہ دیا گیا، تو سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ایسا لگے کہ تم اپنے رب کائنات کے سامنے، اس کے حضور کے سامنے کھڑے ہو، اور اتنی محبت کے ساتھ کہ اس میں ذرا سی بھی آپ غلطی نہ کر سکو۔ ایسا تمہیں اتنی اچھی طریقے سے، اتنی عاجز بن کے اس کی عبادت کرو کہ وہ لگے کہ واقعی ایک بندہ اپنے مالک کے سامنے جیسے کھڑا ہوتا ہے، اتنی اچھے طریقے سے اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا کہ کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے اس معبود برحق کی جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت اللہ کے بندوں پر نہ صرف واضح کر دی کہ اصل مسجود کون ہے، بلکہ سجدہ کرنے والوں کو اس معبود حقیقی سے اتنی محبت دلائی کہ وہ سجدوں اور اس کی عبودیت کے بے انتہا شوقین اور شیدائی ہو گئے، یعنی وہ اس کی انتہا سے زیادہ اس کی عبادت کرنے لگے، اس شوق کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کہ وہ رب کائنات اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ رب کائنات سے والہانہ محبت کا پیدا ہونا بندوں کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ بندوں میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موج شرمندگی جس نے۔ دلائے حق پرستوں کو، جو حق پر تھے ان کو ان کے حقوق دلائے گئے، جو مظلوم تھے ان کو، جو وہاں پر حکومت کرتے تھے، جو بڑے لوگ تھے جو کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، ان کمزوروں کی طاقت بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا باطل کو غرق موج شرمندگی، جو ناحق تھے ان کو شرمندہ کیا، ان کو ندامت کا احساس دلایا کہ تم غلطی پر ہو، اور سب لوگ کیا ہیں، ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ کی ایک رب کی عبادت کرنی چاہیے،
کسی کمزور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، ہر کسی کے ساتھ منصفانہ طریقہ اختیار کریں، کیونکہ یہی عمل ہمارے ساتھ کہاں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور جائے گا، اور اسی عمل کے ذریعے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اپنے پاس اچھے سے اچھا مقام عطا کرے گا۔ اور جو غلطی پر ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، جو دوسروں کا حق کھاتے ہوں گے، تو کیا ہوگا، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا کروایا اور سچائی کا سیدھا راستہ دکھایا، اور کہا گیا کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو ہم تکلیفیں نہیں پہنچانی چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ گدھاؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو بادشاہت کے منصب پہ فائز کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور لوگ جوک در جوک آپ کے اس میں شامل ہوتے رہے، آپ کے اس کارواں میں، تو اس طرح سے آپ نے جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور ان لوگوں کے سامنے مقابلہ کیا جو ناحق تھے، جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ کیا ان کے اس غرور کو ان کی غرور نسل کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور کہا کہ غرور صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک کو زیب دیتا ہے، اور ہم بندے ہیں اس کے، اور ہم پر یہ غرور اور تکبر زیب نہیں دیتا، کیونکہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو برتر اور اچھا ثابت کریں۔ لوگ اپنے حسب نسب پر، آباء و اجداد پر غرور کیا کرتے تھے اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرور کے سحر کو جھوٹا ثابت کیا، اور بتایا صرف مومن ہونے کو باعث فخر اور عزت و افتخار سمجھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی مومن اچھا ہوگا، وہی انسان اچھا ہوگا جو تقویٰ کرے گا، جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، جو اپنا عمل بہت اچھا کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے گا، خرابیوں سے دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھائی کی امید رکھے گا، اور اس کی حمد و ثنا میں لگا رہے گا، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرے گا، اپنے آپ کو ضائع کرنے کے بجائے، اپنی خرابیوں میں ڈالنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کو آگے پہنچائے گا، اور وہی عزت کے قابل ہوگا جو ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ وہ جس کی موج سے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارہ، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اس کے شعر حافظ جالندی صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زمین و آسمانوں میں کیا کہ تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا ذکر زمین و آسمانوں میں ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ ایک تو ہو گیا اذان کے ذریعے، اور دوسرا فرشتے اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ دیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اذان میں شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار مومنوں کو کہا کہ درود پاک پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، فرشتوں کو بھی تاکید کی کہ تو میں بھی پڑھتا ہوں اپنے نبی پر درود پاک، تو فرشتوں تم بھی اور مومنوں تم بھی لازمی درود پاک پڑھا کرو، اور بار بار یہ تلقین کی گئی کہ جب بھی ان کا نام آئے تو آپ ان کے نام پر درود پاک پڑھیں۔ ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی میرے امام ہے۔ شاعر اس شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی بیان کرتے ہیں کہ قرآن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، یا یوں کہیے کہ جس برگزیدہ ہستی کی تعریف قرآن میں ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میں پختہ ایمان رکھتا ہوں۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں حافظ جالندی صاحب کہ میں اس پر پختہ ایمان رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا میرے ایمان کا تقاضا ہے، بحیثیت مومن میرے ایمان پر ہونے کی دلیل ہے۔ ہم جب تک مومن نہیں ہوں گے، جب تک ایمان والے نہیں کہلائیں گے، جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان نہ رکھیں اور اس پر یقین نہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں، کہ وہ واحد ہستی ہیں جن کی وجہ سے اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سجایا، اور ان کی نور کی روشنی کی وجہ سے آج کیا، ان کے ہونے کی وجہ سے آج کیا تھا، آج ہم گناہوں کے دلدل سے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رب کو پہچانا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے سے اچھے
ان کاموں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے اہم ہیں، تو انہوں نے بار بار کس بات سے ثابت کر دیا؟ اذان میں اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو شامل کر کے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے کہ ہمیں، کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو تم بھی مومنوں لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو، اور ان کی اسی طرح سے عزت تقریم کرو جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں، جس طرح سب لوگ کرتے ہیں۔ چلیں بیٹا، اب اس کے ہو گئے الفاظ، بھائی نے بھی کروا دیے آپ کو۔ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ایک صفحہ رائٹنگ، خوش خط، ٹائٹل کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوش خط ٹائٹل کے بعد آپ نے الفاظ معین اتارنے۔ اس کے بعد میں آپ کو کرواتی ہوں اس کا شائع کا تعارف اور اس کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ اپنی کاپی نکالیے گا اپنی۔ چلیے اب اپنے ساتھ اپنی کاپی پینسل رکھیں، میں بتاتے جا رہی ہوں کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ شاعر کا تعارف لکھیے گا۔ شاعر کون تھے؟ حفیظ جالندھری۔ حفیظ جالندھری پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے، 1900 میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ 1911 میں آپ نے باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہ نامہ اسلام، جو آپ کی وجہ شہرت بنا، یعنی آپ نے شاہ نامہ اسلام کے متعلق آپ نے بہت کچھ لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حافظ جالندھری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اپنے مذہب سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بتایا؟ انہوں نے عزت بخشی۔ اگر جو لوگ اپنے مذہب سے، اپنے نبی سے جو محبت کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا؟ عزت کے ساتھ اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ چلیے بیٹا، اب اس کے ساتھ ہم اس کا خلاصہ لکھیں گے اس نظم کا۔ حفیظ جالندھری نے اس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کی کہ اصل سجدہ اور عبادات کے لائق اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے حسب و نسب پر کیا غرور کرنا، بلکہ عزت والا تو وہ ہے جو مومن ہو اور تقوی اور پرہیزگار، مومن ہو جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، اور جو درجہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے، لیکن کیا تھا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے، جو مقام ہے اللہ کے نزدیک، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ میرا ایمان بھی اسی پر ہے کہ، یعنی حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں، میرا ایمان بھی اسی پر نبی پر ہے جس کا خود قرآن اللہ اور قرآن اس کی تعریف بیان کرتا ہو، اور خود عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا تھا کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی عملی تفسیر اپنی عمل سے بیان کی، عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے ہر کام میں جو کچھ تھا وہ قرآن پاک میں وہ سب منون بیان کر دیا۔ آج ہماری تیسری نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سب صحیح پسند آئے گا اور آپ سمجھ پائے ہوں گے کہ یہ نعت میں تھا کیا۔ ٹھیک ہے، نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعریف بیان کی گئی حفیظ جالندھری صاحب نے، تو آپ اس کو لازمی پڑھیے گا، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کام اسی طریقے سے کام کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔